الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند محبت سے پڑھا کریں درود و سلام تاکہ آپ سب پر رحمتوں کا نزول ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین۔ جیسے کہ ماشاءاللہ سے آپ سب کو معلوم ہے کہ حدیث پاک کا ماشاءاللہ سے ایک سلسلہ جاری ہے، تو اسی سلسلے میں ایک حدیث پاک بڑی پیاری جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی جہاں پہ ظاہری حوالے سے تربیت فرمائی، وہاں پہ باطنی حوالے سے بھی تربیت فرمائی ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی رحمت سرور کون و مکان سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں اسے کروں تو اللہ بھی مجھے اپنا محبوب بنا لے، اللہ مجھے پسند کرے، کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے اور لوگ بھی مجھے پسند کریں، اللہ بھی پسند کریں اور لوگ بھی مجھے پسند کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں تقوی اختیار کرو، دنیا میں تقوی اختیار کرو۔ عربی میں جو اس کے لفظ استعمال فرمایا حضور نے، وَأَزْهَدْ مطلب زہد جسے کہا جاتا ہے نا، زہد و تقوی آپ نے لفظ سنا ہوگا، تو حضور نے فرمایا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا، اور لوگوں کے مال کی جانب رغبت نہ کرو، وہ تمہیں محبوب رکھیں گے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ زہد کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا زہد کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ زہد کے لغوی معنی جو کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں، کسی بھی چیز سے بے رغبت ہو جانا، اور دین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو عیش و عشرت کی زندگی ہے یا لگژری لائف سٹائل اس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے گزارنا ہے، یا بہت سی چیزیں جو آپ کو پسند ہیں، صرف آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، خود استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کو بانٹ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ زہد ہے، بیان کیا گیا اس کو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے اقوال میں بھی امت کو زہد کی بڑی ترغیب دی۔ اب اندازہ کریں کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی جانب ہم دیکھتے ہیں، تو آپ نے ایک دفعہ جیسے جبرائیل امین حاضر ہوئے تو عرض کیا، چابیاں لے کر حاضر ہوئے نا، زمین آسمان کے آسمانوں کی چابیاں بھی حضور کو پیش کی گئیں، سب کچھ پیش کر دیا گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کو اللہ نے چوائس دے دی ہے، یہ آپ کی مرضی پر ہے، آپ نبی بندہ بننا پسند فرمائیں گے یا نبی بادشاہ بننا پسند فرمائیں گے؟ میرے کریم آقا لجپال آقا اگر چاہتے ہیں تو حکم فرما دیتے ہیں کہ یار مجھے تو ساری زمین و آسمان کی چابیاں مل گئی ہیں، تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں، جناب اتنی سواریاں مجھے عطا ہو جائیں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام جس تخت پر سواری کرتے تھے، وہ تخت بہت ہی بڑا تخت تھا، ہزاروں، تو اس میں 12,000 پیچھے دائیں اور بائیں 12,000 کرسیاں ہوتی تھیں، اور اس میں مختلف مخلوقات اس میں موجود ہوتی تھی۔ اتنا بڑا تخت جو ہوا لے کے پھرا کرتی تھی، اندازہ کریں آسمان پہ ہوا لے کے پھرا کرتی تھی۔ اسی طرح بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں، بڑا کچھ اللہ نے عطا فرمایا بڑے لوگوں کو۔ جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی، بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی، جن کے وزیر تھے خضر علیہ السلام، سورہ کہف میں جن کا ذکر کیا گیا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی بادشاہ نہیں بننا پسند فرمایا بلکہ نبی بندہ بننا پسند فرمایا۔ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آگے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ واشہد ان محمدن، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟
لفظ نہیں آتا، آپ لوگ کلمہ پڑھتے ہو نا ماشاءاللہ، مدرسے میں آپ لوگ بیٹھے ہو، دوسرا کلمہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اب دیکھو عبد اپنے نام کے ساتھ حضور نے خود عبد کا لفظ استعمال فرمایا، اور پھر رسالت جو اللہ نے انعام عطا فرمایا اس کا ذکر کیا۔ تو حضور کو اپنے رب کا عاجز بندہ بننا بڑا پسند ہے۔ دیکھیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے معجزات ہوئے، لوگوں نے خدا کہنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوئے، لوگوں نے خدا کہنا شروع کر دیا۔ عزیر علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ اب ان سے تو کئی گنا زیادہ بلکہ سراپا معجزات ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام، بلکہ ہیں سراپا معجزات ہیں، اور حضور کے معجزات آج بھی زندہ ہیں۔ قرآن دیکھیں نا آج بھی زندہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے معجزات کا آج بھی ظہور ہو رہا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے یہ فرما دیا کہ محمد واشہد ان محمدً عبدہ، جتنا بھی میرا تم مقام دیکھ لو، معجزات دیکھ لو، لیکن مجھے خدا نہ کہنا، میں پھر بھی عبد ہوں اپنے رب کا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دیکھیں نا کیسی عاجزی انکساری ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ عطا فرمایا۔ اسی طرح بے شمار چیزیں تھیں جو حضور اپنے لیے پسند فرما سکتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے ساری عمر 63 سال کی جو ظاہری عمر مبارک تھی، نبی کریم علیہ السلام پر زکوٰۃ لازم نہیں آئی۔ زکوٰۃ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس مخصوص رقم ہو، مطلب مخصوص سونا، مخصوص چاندی کے برابر، یا اتنا مال مویشی، اتنی چیزیں ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کوئی چیز اپنے پاس رکھی نہیں، جو آئی اس کو بھی بانٹ دیا، اور جس کے ساتھ پیار اور محبت تھا اس کو بھی بانٹ دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ادا کرتے ہوئے جو اللہ کے خاص ولی ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ ان کو جو چیز بہت زیادہ پسند ہوتی ہے نا، اس کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بانٹ دیتے ہیں۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف بے رغبتی ہے، ایسے لوگ بھی ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں نا جن کو لغو اور فضول گفتگو جن کو پسند نہیں ہوتی، اور جو ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں بیٹھتے ہیں کہ جن کی باتیں صرف برانڈ سے شروع ہو کے برانڈ پہ ہی ختم ہوتی ہیں، جن کی باتیں جو ہیں وہ لگژری سے شروع ہو کے لگژری پر ہی ختم ہوتی ہیں۔ تو مطلب جن کو کھانے پینے کا ہوتا ہے، یار فلاں ہوٹل بتاؤ، فلاں ریسٹورنٹ بتاؤ، اچھا فلاں کپڑا کیسا ہے، فلاں نظام کیسا ہے، یہ بتاؤ، تو ان کے پاس ایسی فضول بات ہی نہیں ہوتی۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان کے پاس بیٹھا کرو جن کے پاس کوئی فضول بات نہیں نہ ہوتی، جن کے پاس کوئی لغو بات نہیں ہوتی، جو لوگوں کو دیکھ کے پریشان نہیں ہو جاتے، یار لے تیرے کو لے کتھوں آ گئی گڈی، تمہارے پاس اتنی مہنگی گاڑی کہاں سے آ گئی، لے تمہارے پاس یہ فیکٹری کہاں سے آ گئی، تمہارے پاس یہ موٹر سائیکل کہاں سے آ گئی، بھائی آپ کو کیا لگے؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم یہ کرنا چھوڑ دو گے نا، یہ بری باتیں، اچھا تیرے پتر کو پیسے کدھروں آئے، اچھا تہاڈے کو گھر کتھوں آ گیا، تم نے اتنا بڑا گھر کہاں سے لے لیا، بھائی تمہیں کیا لگے، تم کیوں کسی کی پرسنل لائف کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہو؟ تو حضور نے فرمایا جب تم کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس کرنا چھوڑ دو گے تو لوگ بھی پھر تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھیں نا ہم کیا کرتے ہیں، کسی گھر جاتے ہیں 100 سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، یار یہ سوال پوچھنے کی بجائے کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر سکتے؟ کیا تم چلو آؤ بیٹھ کے حضور کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ حدیث پاک کی کلاس لے رہا تھا، تو آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کی شان کیا تھی کہ وہ یہ باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ آؤ یار بیٹھ کے یار دیاں گلاں کریے، آؤ بیٹھ کے حضور کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ جب سے آخری صحابی تھے کہ جو سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا، اس کے بعد کوئی صحابہ کرام موجود نہیں تھے، تو وہ میدان عرفات میں گئے تو حج کے دنوں میں، تو جب گئے نا تو انہوں نے کہا یار مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے سرکار کیسے چلتے تھے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے آقا کی زلف مبارک کیسے تھی، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے آقا جنگ کے میدان میں کیسے جایا کرتے تھے، کیسے اپنے صحابہ کو گائیڈ کیا کرتے تھے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو حضور ہمیں کیسے پڑھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کی گفتگو یہ ہوتی تھی کیا کہ سرکار کی باتیں، حضور کی باتیں۔ ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں، اچھا انہیں کی کتا، اچھا انہیں اے کر لیتا، ایک دوسرے کی غیبت چغلیوں سے بھری ہوئی ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے نہ صرف منع فرمایا بلکہ ایسے لوگوں میں بیٹھنے سے بھی منع فرما دیا۔ حضور نے فرمایا اچھے لوگوں کی سنگت رکھا کرو، اچھے لوگوں کے بعد بیٹھا کرو، جن کے بعد یہ فضول باتیں نہ ہوں، جن کے بعد باتیں ہوں تو اللہ کی ہوں۔ جب تم سے بات کریں تو قرآن کی بات کریں، جب تم سے بات کریں تو حضور کی بات کریں۔ اب آپ اندازہ کر لیں میں اور آپ سرکار کی بات تو تب بھی کریں گے نا جب ہم پڑھیں گے،
یا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کریں گے؟ ہمیں تو اپنی ہر چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ہر چیزوں کے بارے میں پڑھی ہوتی ہے، لیکن سوائے قرآن کے، سوائے اپنی آخرت کے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی رسول اس وقت، اس دور میں، آج سے 1400 سال پہلے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضور سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، صحابہ کرام یہ پوچھ رہے ہیں، اور آج ہمیں آپس میں لڑوایا جا رہا ہے، آج دین کو ہی کنفیوز کر دیا جا رہا ہے۔ تو خدا را ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھا کریں جو دین میں کنفیوژن پیدا کر دیں۔ کبھی صحابہ کرام، کبھی اہل بیت، صحابہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے تھے، جو سب سے زیادہ جو حضور کے قریب رہے نا وہ تو اس کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ اندازہ کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امام حسین پاک کے پاؤں صاف کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو میری نانا جان کے اتنے برگزیدہ اور اتنے پیارے صحابی ہیں، آپ ایسے نہ کیا کریں۔ تو میں کیوں نہ کروں کہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ سرکار آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، میں کیوں نہ سب آپ کے قدموں میں بیٹھوں۔ حضرت جابر کتنے بڑے ہستی ہیں، اندازہ کریں، وہ بھی آخری صحابہ میں ان کی بات آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں اللہ اتنی لمبی عمر دے گا کہ تم میرے نواسے کے بھی آگے بیٹوں سے ملو گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ملے تھے اور ان کو فرمایا کہ تم ان کو میرا سلام کہنا۔ اور جب وہ ملے، صحابی رسول اہل بیت سے مل رہے ہیں اور ان کے پاؤں کو چھو رہے ہیں، اندازہ کریں اتنی محبت کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کی آپس میں تو محبت ہے، اور حضور کی باتیں ہیں، حضور کی نسبت ہے، تو وہاں بھی ٹینشن والی باتیں نہیں، یار ہن سیاست دان اے کر لیتا ہے، لیڈر نے میرے یہ کر لیا، فلانے لیڈر نے یہ کر لیتا، فلانے رشتہ دار نے یہ کر لیا، تو فلاں نے یہ کر لیا۔ سرکار نے فرمایا یہ باتیں چھوڑو گے تو رحمتیں آئیں گی تمہارے پاس، اور حضور کیا ہیں؟ رحمت للعالمین۔ تو سرکار جب تمہارے گھر تشریف لے کر آئیں گے، اور جب سرکار کی باتیں کرو گے تو سرکار آئیں گے نا۔ اب سرکار کی بات ہی نہیں کرو گے تو سرکار کیسے تشریف لے کر آئیں گے؟ تو اصل میں یہ زہد و تقویٰ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا تو نصیحت فرمائی کہ اے معاذ، آرام طلبی اور عیش و عشرت سے بچتے رہنا، کہ اللہ کے خاص بندے آرام طلبی اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے والے نہیں ہوا کرتے۔ آپ اندازہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبلغ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اب اس دور کے مبلغ کو حضور یہ فرما رہے ہیں۔ آج ہی ہمارے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے بس سوائے سرکار کی بات کے۔ ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں، امیر المجاہدین دیکھ لیں کہ وہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ یار اتنے امیر ہمارے سجادگان ہیں، بڑے بڑے امیر ہمارے پیر ہیں، لیکن ختم نبوت کے بارے میں جب بات کرنے کے لیے آتی ہے تو وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، کینیڈا میں چلے جاتے ہیں۔ مزہ تو یہ کہ کینیڈا میں بھی جا کے حضور کی بات تو کریں نا آپ، لیکن آپ نے وہاں پہ جا کے صرف مہنگی گاڑیوں میں سفر کرنا ہے، یا وہاں پہ جا کے بڑے بڑے ولاس میں رہنا ہے، آرام طلبی اور عیش و عشرت میں رہنا ہے، اور حضور کا ذکر نہیں کرنا، تو ایسے مبلغ تو وہ پھر حضور کا مبلغ تو نہ ہوا نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو مبلغ بنا کے بھیج رہے ہیں تو وہ پھر آرام طلب نہیں ہوتے، وہ بلکہ دین کا کام کرتے ہیں۔ تو جہاں جہاں دیکھیں نا، خواجہ اجمیر جب حضور نے ان کو مبلغ بنا کر بھیجا تو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ داتا حضور کو سرکار نے مبلغ کیسا بنا کے بھیجا کہ آج پورے پاکستان جو ہے وہ داتا کی نگری کے نام سے جانا جاتا ہے، اندازہ کریں۔ تو کہاں کہاں سرکار نے جہاں جہاں اپنے غلاموں کو بھیجا، اور ان کے پاس کیا ہوتا تھا، وہ کوٹھیاں نہیں بناتے تھے۔ یہ دین کی تبلیغ کے لیے کوٹھیوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ تو خالی ہاتھ سفر کرتے تھے، ان کے پاس تو کچھ تھا بھی نہیں، لیکن اندر عشق رسول ایسا تھا کہ لوگوں کے دلوں پر ان کا رعب جاری ہو جاتا تھا، اور لوگ ان کی باتیں سنتے تھے، یار یہ بندہ صاحب عمل ہے، یہ بندہ حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ جو حضور سے محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے چہروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو تمہیں دنیاوی گفتگو کی بجائے اللہ اور اس کی رسول کی باتیں سنایا کریں۔ ان کی بارگاہ میں بیٹھنا بھی حضور کے حکم کے مطابق اجر و ثواب ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ والوں کی نسبت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔